بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات۔ واقدی نے کہا اسی مدت حمل کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کے شہر غزہ کی طرف قریشی تاجروں کے ہمراہ غلہ خریدنے کے لیے بھیجا۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم بیمار ہوئے اور مدینہ طیبہ میں اپنے والد کے ننیال بنی عدی بن نجار کے ہاں 1 مہینہ قیام کے بعد وصال فرما گئے۔ ابن شہاب کی روایت میں ہے کہ مدینہ طیبہ میں آپ کو والد محترم نے کھجوریں خریدنے کے لیے بھیجا تھا، وہیں آپ کی وفات ہوئی اور دارالنابخہ میں دفن ہوئے۔ اسی قول کو ابن اسحاق نے ترجیح دی ہے۔ ابن سعد نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ زبیر بن بکار اور دیگر نے اسی پر اعتماد کیا ہے۔ ابن الجوزی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بڑے بڑے سیرت نگار یہی رائے رکھتے ہیں، اور بعض نے اس کو جمہور کی طرف منسوب کیا۔ بعض نے کہا کہ یہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کے بعد فوت ہوئے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا اس بچے کو لے کر قبائل عرب کے اندر پھریں، یہاں تک کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کو دودھ پلانے کی خدمت پر مامور کیا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال تک رہے اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق الصدر کا واقعہ رونما ہوا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی طرف لوٹا دیا گیا۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی۔ کچھ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال 4 مہینے کے تھے، یہ بات ابن اسحاق نے بیان کی۔ کچھ کہتے ہیں کہ 2 سال 7 مہینے کے تھے، یہ روایت ابن سعد نے بیان کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی دوران مدینہ منورہ میں اپنے ننیال کی ملاقات کے لیے گئے اور وہیں وفات پائی۔ کہا جاتا ہے کہ ملائکہ نے کہا اے ہمارے معبود اور ہمارے آقا، تیرا نبی یتیم رہ گیا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کا وارث اس کی حفاظت کرنے والا اور مددگار میں ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں باپ کی طرف سے یتیم کیوں کیا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کسی مخلوق کا آپ پر احسان نہ ہو، اس کو ابو حیان نے الجہر میں ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا ترکہ۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد نے اپنے پیچھے ایک لونڈی ام ایمن برکتہ حبشیہ 5 اونٹ اور بکریوں کا ایک ریوڑ ترکہ میں چھوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وراثت میں ملا۔ سو ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا بیان امام بہقی نے دلائل نبوت میں، طبرانی اور ابو نعیم نے حضرت عثمان بن ابی عاص سے یہ روایت بیان کی ہے کہ میری ماں فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ جو صحابیہ تھی نے مجھ سے بیان کیا کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب رات کے وقت ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آیا تو میں دیکھ رہی تھی کہ آسمان سے ستارے نیچے کی طرف ڈلک کر قریب ہو رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے اوپر گریں گے، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جس میں اطہر سے ایسا نور نکلا جس سے پورا گھر اور حویلی جگمگ کرنے لگے۔ ابن سعید حسان بن عطیہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے زمین پر رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر آسمان کی طرف تھی۔ یہ روایت اگرچہ مرسل ہے مگر
قوی ہے۔ اسحاق بن ابو طلحہ کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف ستھرا جنا، ایسے نہیں جنا جیسے بکری کے بچے کو جنا جاتا ہے جس پر میل والا اثر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر اپنے ہاتھ کے بل بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو الحسن بن براہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے زمین سے مٹھی بھر خاک اٹھائی اور سجود ہو گئے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھکایا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برتن سے الگ ہیں اور اپنے انگوٹھے سے دودھ پی رہے ہیں۔ امام سخاوی نے کہا کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا پاک کی طرف پیغام بھیجا کہ آج رات میرے ہاں بیٹا ہوا ہے، آ کر دیکھ لیجئے۔ جب وہ تشریف لائے تو سیدہ نے سارے واقعات بیان کیے اور حمل کے دوران جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ بھی بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھاما اور اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کے ملنے کا شکر ادا کرنے لگے اور یہ ربائی پڑھی، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے یہ صاف ستھرا سردار بیٹا عطا کیا ہے، یہ گود میں ہی بچوں پر سردار بن گیا، میں ستونوں والے بیت اللہ میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ ابو لہب کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا۔ ابو لہب کی لونڈی سویبیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کے پاس گئی اور اسے اس کے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی تو اس نے خوشی میں فوراً اسے آزاد کر دیا۔ امام قسطلانی نے کہا کہ سویبیہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ مروی ہے کہ ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا کیا حال ہے؟ بولا آگ میں ہوں لیکن ہر پیر کی رات کو میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اور میں اپنی 2 انگلیوں کے درمیان سے ٹھنڈا میٹھا مشروب پیتا ہوں، اور مجھے یہ رعایت اسی وجہ سے ملی کہ سویبیہ نے جب مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو میں نے اسے آزاد کر دیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب میلاد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانے پر اس کافر ابو لہب کو یہ بدلہ ملا کہ جس کی مذمت قرآن میں نازل ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمان امتی کو خوشی منانے پر کس قدر اجر و ثواب ملے گا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں مناتا ہے اور حسب توفیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے، مجھے اپنی عمر کی قسم اللہ کریم کی طرف سے اس کی جزا یہ ہوگی کہ اللہ کریم اپنے فضل عمیم اپنی نعمتوں بری جنتوں میں داخل کرے گا۔